السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جی دوستو، کیسے ہیں؟ طبیعت، صحت، مزاج سب ٹھیک ہے؟ میں امید رکھتا ہوں انشاءاللہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور میں دعا گو ہوں ان ساتھیوں کے لیے جو بیمار ہیں۔ اللہ بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو پریشان ہیں اللہ تعالیٰ پریشانیاں دور فرمائے، جو مقروض ہیں اللہ قرض دور فرمائے، جو لوگ فوت ہو گئے ہیں اللہ کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ سب ساتھی آمین کہیں۔ اور مجھے بھی پتہ چلنا چاہیے یہ کتنے ہم مسلمان ہیں، اپنے مسلمانوں کے لیے کتنا درد رکھتے ہیں۔ سب بھائی کمنٹ میں آمین بھی لکھیں، دل میں بھی کہیں، دعا کرتے رہے اپنے بھائیوں کے لیے۔ اللہ ہم سب کو مسلمانوں کا خیر خواہ بنائے، اللہ ہم سب کو آپس میں بھائی بھائی بنائے۔ تو چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ آج میں آپ کے سامنے ایک سبق جو سنانے والا ہوں وہ چھوٹی چھوٹی 2 احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو چلتے ہیں، حدیث رسول سنیے اور کوشش کیجیے کہ ان احادیث پہ عمل کیا جائے۔ جو ہم بھی سنتے ہیں نبی پاک کی بات، اسی طرح بالکل ہمیں عمل بھی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور ہم سب کو، سب سے پہلے مجھے، کیونکہ میں بیان کر رہا ہوں، مجھے پھر آپ ساتھیوں کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آتے ہیں، نبی علیہ السلام کی زوجہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ انا فارتن وقعت فی سمن، کہ ایک چوہا جو ہے وہ گھی میں گر گیا۔ چوہا یہ اکثر گھر میں ہوتے ہیں چوہے، تو وہ آیا اور گھی میں گر گیا۔ جب گھی میں گرا فماتت فیہ، اسی کے اندر مار گیا، موت واقع ہوگی، مر گیا گھی کے اندر۔ فسئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ السلام سے سوال کیا گیا انہا، اس کے بارے میں۔ فقال، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا القوہا وما حولہا وکلوہ، رواہ البخاری۔ فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے کہ اس کا جو ارد گرد ہے نا، اس کو بھی گرا دو اور اس چوہے کو بھی پکڑ کے باہر پھینکو، اور اس کا ارد گرد جو ہے اس کو بھی پھینک دو اور باقی کھا لو۔ اور اگلی روایت کو سنیے، پھر میں مسئلہ سمجھاؤں گا کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ اذا وقت الفجارۃ فی السمن، میرے آقا فرماتے ہیں جب تمہارے گھی میں چوہا گر جائے، جب تمہارے، فرمایا گھی میں چوہا گر جائے، اور فرمایا فَإِنْ كَانَ جَامِدًا، اگر وہ گھی سیال ہو یعنی جمع ہوا ہو، جمع ہونے سے مراد یہ سردی کے دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا گھی کس طرح جم جاتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اگر وہ جامد ہے، فرمایا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا، اس چوہے کو نکالو اور اس کے ارد گرد کو نکالو۔ فرمایا وَإِنْ كَانَ مَائِيًا، اگر وہ گھی پتلا ہے، یہ تیل نما ہے، آئل نما ہے، فرمایا فَلَا تَقْرَبُوهُ، تو اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یہ احمد میں بھی روایت موجود ہے، ابو داؤد میں موجود ہے۔ تو اب مسئلہ ہمیں واضح ہو گیا ہے کہ اگر ہمارے کھانے کے اندر ہمارے یعنی ایسی کھانے کی چیز ہے جو جامد ہے، جو جمی ہوئی ہے، تو اگر اس کے اندر کوئی چوہا وغیرہ گر جاتا ہے تو ہم اس کو نکال سکتے ہیں، اور ہمارے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے، ہمارے پاس اور کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، تو اس کو نکالیں اور اس کے ارد گرد کو نکال کے پھینک دیں، باقی کھا لیں، کوئی حرج نہیں۔ اگر وہ پانی نما ہے، آئل نما ہے، یعنی اچار سمجھ لیں، گھی سمجھ لیں، گھی پتلا ہے، تو فرمایا اگر اس کے اندر چوہا گر جائے تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس طرح کسی چیز کو نہیں کھانا۔ آپ نے فرمایا فلا تقربوہ، اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ تو بات واضح ہوگی دونوں حدیثوں کی۔ پہلی میں جہاں آپ نے فرمایا تھا کہ اس کا ارد گرد اٹھا کے پھینک دو، اس سے مراد یہی ہے کہ نبی علیہ السلام کی بیوی فرما رہی تھی جو جس گھی میں چوہا گرا تھا وہ گھی جمع ہوا تھا، جامد گھی تھا، اور جو بعد میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر جامد ہے تو اس میں سے چوہے کو نکال دو اور اتنے گھی کو نکال دو۔ اگر وہ پتلا ہے، یہ ہمارے گھر میں ہو سکتا ہے، میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے ہم میں سے کسی ساتھی کے ساتھ ایسی مشکل پیش آ جائے، تو مسئلہ ہمیں آنا چاہیے۔ ویسے بھی حدیث رسول ہمیں سننی چاہیے اور مسئلے یاد کرنے چاہیے۔ اگر وہ گھی جامد ہے تو اس چوہے کو نکالو، اس کا ارد گرد نکال کے باہر پھینک دو، اور اگر وہ پتلا ہے تو فرمایا اس سب کو گرا دو، اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔